بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و ناظرین، ہر صاحب استطاعت پر رب کائنات نے زندگی میں ایک بار کعبۃ اللہ کا حج کرنا فرض کیا ہے۔ یہ بات نص قطعی سے ثابت ہے۔ آج آپ کے سامنے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی احادیث مبارکہ کے ذریعے حج کی فضیلت اور حج کے بارے میں چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات سامعین کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج ھذا البیت، فرمایا جس بندے نے اس گھر کا یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کا حج کیا، فلم یرفس، اور دوران حج جتنے دن حج تھا اور حج کی پابندیاں تھی اس دوران وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا، بیوی کے قریب نہیں گیا، ولم یفسق، اور نہ ہی اس دوران اس بندے نے کوئی گناہ کیا ہے۔ حج کیا ہے، بیوی کے پاس دوران حج نہیں گیا اور کوئی گناہ بھی اس بندے نے نہیں کیا۔ فرمایا راجع، جب وہ بندہ حج کر کے لوٹے گا تو کما ولدتہ امہ، وہ حج کر کے ایسے لوٹا جیسے آج ہی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، آج ہی پیدا ہوا ہو۔ یعنی حج کر کے جب واپس آتا ہے تو گناہ ایسے اس کے بدن سے دھل جاتے ہیں، اس کا بدن صاف شفاف اور اجلا ہو جاتا ہے، اور بندہ ایسے نیو ہو کے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کے دامن پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہوتا، ایسے کعبۃ اللہ کے حج کرنے والے بندے کے بدن پر گناہوں کا کوئی دھبا نہیں ہوتا۔ جس بندے کو اللہ طاقت دے اسے چاہیے کہ اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، اپنے بدن کو گناہوں کی میل کچیل سے پاک کرنے کے لیے رب کے حضور پیش ہو اور فریضہ حج کی ادائیگی کو بجا لیں۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے، یہ بھی حدیث پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، اور اس حدیث پاک کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک درمیانی عرصہ جو گناہوں کا ہے یہ کفارہ ہے۔ ایک عمرہ کر لیا، اب دوسرا عمرہ کرنے تک درمیان میں جتنے گناہ کیے ہوں گے یہ عمرہ جو ہے ان تمام تر گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ عمرے کی ادائیگی سے بھی رب کائنات بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جس بندے نے حج مبرور کیا، حج مقبول جس بندے نے کر لیا، جس کا حج مولا کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہو گیا، تو فرمایا اس بندے کا اجر، اس کی جزا، اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حج مبرور کا بدلہ اور جزا جنت ہے۔ دنیا میں تو بدن سے گناہ معاف ہوں گے ہی، وہ گناہوں سے پاک صاف اور شفاف ہوگا ہی، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک حج مبرور کرنے والے بندے کو جزا کیا دے گا؟ اس کا بدلہ، اس کی جزا جنت کے سوا اللہ کے ہاں اور کچھ نہیں۔ اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نصیب فرمائے
کہ ہم حج مبرور بھی کریں، جنت کے حقدار بھی بنے، اور ہم بار مولا کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ مولا ہمیں بار بار عمروں کی بھی سعادت نصیب فرمائے تاکہ یہ عمریں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں۔ اسی طرح تیسری حدیث پاک ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، امام دارمی نے اس کو روایت کیا ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یمنعہ من الحج حاجت ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا۔ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت نہ روکے، یعنی حج اس پر فرض ہے، حج کرنا بھی چاہتا ہے، اور کوئی ظاہری ضرورت ایسی نظر نہیں آتی، کوئی شرعی عذر ایسا نظر نہیں آتا جس کی بنا پہ حج نہیں کر سکتا، سارے راستے صاف ہیں۔ سلطان جائر، کوئی ظالم بادشاہ بھی اس کو روکنے والا نہیں، او مرض حابس، کوئی سخت بیماری بھی اس کو روکنے والی نہیں ہے حج سے، اس کے باوجود وہ بندہ حج نہیں کرتا۔ صاحب استطاعت ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں، ظالم بادشاہ بھی نہیں روک رہا، بیمار بھی نہیں، تندرست ہے، اس کے باوجود حج نہیں کرتا۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں بیماری ہے، کہا جاتا ہے کہ بچے جوان ہیں، بچیاں جوان ہیں، ان کے جہیز بنانے ہیں، شادی کرنی ہے، پہلے بچے اور بچیوں کے فرض پورے کریں گے پھر حج کریں گے۔ خدا کے بندو، مت ماری گئی ہے، حج اللہ نے فرض کیا ہے ہم پر، اور بچوں کی شادیاں کرنا، جہیز بنانا، یہ معاملات ہم نے خود اپنے اوپر فرض کیے ہیں۔ ہم اللہ کے فرض کو بھول گئے اور اپنے فرائض اپنے اوپر ایسے لازم کر لیے کہ ان کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں رہا۔ خدا کے بندو، شادیاں ہو جائیں گی، نکاح ہو جائیں گے، معاملات ہو جائیں گے، جو رب نے تم پہ فرض کیا ہے پہلے وہ ادا کر کے آؤ، پہلے وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی ضرورت بھی ایسی پیش نہیں آئی جو حج سے روکے، کوئی ظالم بادشاہ بھی روکنے والا نہیں تھا، بیماری بھی روکنے والی نہیں تھی، اس کے باوجود اس بندے نے جو صاحب استطاعت تھا اس نے حج نہیں کیا، حج پہ روانہ نہیں ہوا، پیسے سنبھال کے رکھے، پیسوں سے بڑی محبت تھی، اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ فماتا، وہ بندہ مر گیا، حج کیے بغیر مر گیا، ولم یحج، اس نے حج نہیں کیا، فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ بغیر حج کیے مرا ہے، اب وہ بندہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس بندے نے اللہ کے فرمان کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی، اللہ نے جو حج فرض کیا تھا اس کو مانا ہی نہیں، اپنے فرض کو منواتا رہا اور مانتا رہا، اب وہ یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے وہ جو مال ہم سنبھال کر اپنی تجوریوں میں، بینک میں جمع کرواتے ہیں، رکھتے ہیں، دیکھیں اگر صاحب استطاعت ہیں تو پہلے اللہ کا فرض پورا کریں، اس کے حکم کو بجا لائیں۔ حج ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے، پہلے فریضہ حج کو ادا کریں، باقی معاملات میں اللہ پاک بعد میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحاج والعمار وفد اللہ، حاجی اور معتمر، عمرہ کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ ان دعواہ اجابہم، اگر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ ان کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تو اپنے حاجی بندے کی اور معتمر بندے کی دعا قبول فرماتا ہے،
ان کی بخشش فرماتا ہے، ان کی سنتا ہے۔ یعنی اللہ ہمیں اپنے گھر میں حج کے لیے، عمرے کے لیے بلا رہا ہے، میرے بندو آؤ اور آ کر مجھ سے دعا بھی کرو، میں تمہاری دعا بھی قبول کروں گا، اور آ کر مجھ سے اپنی بخشش بھی مانگو، میں تمہاری بخشش بھی فرماؤں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی حاجی حج کے لیے جائے تو اسے دعا کرنے کے لیے کہا کرو، اس سے دعائیں لیا کرو۔ کیوں کہ حاجی جب حج کر کے اپنے گھر واپس آتا ہے، اپنے گھر میں واپس آنے تک وہ حاجی جس بندے کے لیے اپنے منہ سے دعا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حاجی کی اپنی تو بخشش ہو گئی، اب حاجی جس کے لیے دعا کر دے رب کائنات اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر میں بار بار جانے کی، عمرے ادا کرنے کی اور حج ادا کرنے کی اللہ پاک سعادت نصیب فرمائے۔ یہ سعادت اللہ ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔